بسم اللہ الرحمن کسی کو دکھ دے الرحیم کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ یہ جو تم دوسروں کو درد دیتے ہو نا، یہ دوسروں کو درد نہیں دے رہے ہوتے، دراصل یہ خود کو درد دے رہے ہوتے۔ یہ جو تم دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، یہ دوسروں کو نہیں دے رہے ہوتے، دراصل یہ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے۔ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، وقت کے الٹنے کا انتظار کر، یہ سب کچھ تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے گا۔ وہ ایک مالک تھا، اس کو کسی بات پر غصہ آیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے غلام کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دی، ملازم کے نوکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دی، تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی غلام کو تھپڑ لگا، غلام کو بھی غصہ آیا، لیکن یہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ یہ غلام شام کو گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہی سارا غصہ بیوی پہ نکال دیا، بیوی کو آتے ہی تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، بیوی بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن یہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ اپنے سرتاج کو مار تو نہیں سکتی تھی نا، اپنے شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، یہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس کو جیسے ہی غصہ آیا، اس نے جیسے ہی شوہر سے تھپڑ کھایا تو اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس ماں نے اس بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب جیسے ہی بیٹے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ اب جیسے ہی بڑے والے بیٹے کو تھپڑ لگا، اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا؟ ساتھ میں ہی چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس بڑے والے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی، چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دی۔ مالک نے غلام کو تھپڑ مارا، غلام نے بیوی کو مارا، بیوی نے بڑے والے بیٹے کو مارا، بڑے والے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دی۔ اب جیسے ہی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگا، اس نے کیا کیا؟ غصے سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا، باہر رکھوالی کے لیے کتا بیٹھا تھا، اس چھوٹے بچے نے کیا کیا؟ جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی، کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا؟ مالک کے بیٹے کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ اب جیسے ہی اس کو تھپڑ لگا، غصے سے آگ بگولا ہوا، وہ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا؟ اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے جس کو اس کتے نے کاٹا وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا، یہ وہی شخص تھا، یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا، یہ وہی مالک تھا جس نے نوکر کو تکلیف دی تھی۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں، دوسروں کو تکلیفیں دینے والوں، دوسروں کی عزت کے دشمن بننے والوں، تب تک تو مرے گا نہیں جب تک یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لے گا۔ کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے گھر میں نل کا یا موٹر نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ میں ہمسائے کے گھر سے پانی بھر کر لاتا تھا۔ 30 سال ہو گئے اس کو پانی بھرتے بھرتے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا اس ہمسائے کے گھر سے پانی بھرتے بھرتے۔ اب یہ پانی بھرنے والا جس کے گھر پانی بھرتا تھا وہ سنار تھا، سنار کا گھر تھا، اور سنار کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی بڑی حسین و جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، شہزادی تھی، حسن کی ملکہ تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ اللہ اکبر، جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس قدر اللہ کی نیک بندی بھی تھی، جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ کی محبوبہ تھی۔
جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ نمازی تھی، پرہیزگار تھی، متقی تھی۔ ایک دن یہی پانی بھرنے والا شخص اس سنار کے گھر پانی بھرنے گیا تو سنار گھر میں تھا نہیں، سنار کے گھر اس کی خوبصورت بیوی کھڑی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا، اس پانی بھرنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، یہ شہوت میں آ گیا۔ اس نے دیکھا سنار گھر میں ہے نہیں، خوبصورت بیوی حسن کی ملکہ شہزادی اکیلی کھڑی ہے۔ اس پانی بھرنے والے شخص نے کیا کیا، گیا جاتے ہی اس سنار کی بیوی کا خوبصورت ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا اس کو لگا بندہ شہوت میں آ گیا ہے، یہ میری عزت کا دشمن بن گیا ہے، تو اس نے عورت نے اسے جھٹکا دیا، ہاتھ چھڑا کر دوڑ کر گئی، کمرے کے اندر بند ہو گئی، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے پانی بھرا، گھر چلا گیا۔ شام کو سنارا گھر آیا، سنار کی بیوی نے سنار کو کہا، میاں آج کے دن تو نے کون سا ایسا کام کیا تھا، آج کے دن تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو پسند نہ ہو، آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اللہ کو بھی پسند نہ تھا، اس کے رسول کو بھی پسند نہ تھا۔ اس نے کہا بھلا ہو بھی، باقی تو میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، پر ایک کام ہو گیا ہے مجھ سے، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک خوبصورت عورت میری دکان پر آئی ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن پہنانے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ خوبصورت تھا، اس کو جیسے ہی میں نے کنگن پہنایا تو اس کا خوبصورت بازو بھی مجھے نظر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے خوبصورت بازو کو دیکھا تو میرے اندر شہوت سی آ گئی، میں نے شہوت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا، میں نے شیطانی نظر سے اس کو دیکھ لیا، بس یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی بولی، میاں اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو کوئی میرا ہاتھ بھی نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو آج کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ تو نے وہاں کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو غور سے دیکھا ہے، گندی نظر سے دیکھا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کو گندی نظر سے دیکھا ہے، شیطانی نظر سے دیکھا ہے۔ اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آج تیری بیوی کا بھی کوئی ہاتھ نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی آج تیری بیوی کی عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سنار بولا، میں آج سے پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو بھی ناپسند ہو، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو۔ رات گزر گئی، دوسرے روز وہی پانی بھرنے والا شخص آیا، آ کر کہتا ہے، اے مائی سنار میاں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی ایسی خطا نہیں کروں گا، کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد سنار کی بیوی بولی، میاں تو یہاں سے چلا جا، یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ قصور تو میرے شوہر کا ہے، اگر میرا شوہر کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ جوانوں، ہمارے بعض گناہوں کا بدلہ، ہماری بعض خطاؤں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، بعض غلطیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، گناہوں کی نحوست ضرور ہی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے دراصل وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے، جو کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو دکھ دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کسی کو غم نہ دینا، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، آخرت میں بھی عزت سے رہو گے۔